نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 135 ہے اور 134 میں آپ نے غزوہ یہ جو ہے صلح حدیبیہ اس میں مذاکرات کا تذکرہ سنا اور وفود کا آنا جانا آپ نے سنا۔ یہاں جب مذاکرات چل رہے تھے تو قریش کے کچھ نوجوان تھے جو شیلے، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر مذاکرات ہو گئے تو جنگ نہیں ہوگا، اور اگر جنگ نہیں ہوا تو یہ تو مسلمان مکہ کے بالکل قریب بلکہ حدود میں پہنچ چکے ہیں اور واپس چلے جائیں گے، یہ بھی تو ہمارے لیے عار کی بات ہے اگرچہ یہ عمرہ نہ بھی کریں۔ لہٰذا انہوں نے رات کے خفیہ پلاننگ کے ذریعے طے کیا کہ ہم حملہ کریں گے، گھس جائیں گے ان کے لشکر میں مسلمانوں کے، اور ایسی بگدڑ مچائیں گے کہ خود ہی جنگ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک گاٹھی سے اترے اور حملہ کرنے کے لیے آئے۔ کچھ 70-80 نوجوان تھے، اور جبل تنعیم نام ہے پہاڑ کا، اس چوٹی، وہاں سے اتر کر جو ہے نا وہ کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی مسلمانوں کی، لیکن مسلمان بھی تو بیدار مغز تھے اور قیادت تو پھر تھی ہی ایسی نا۔ فوراً ان کی طرف جو ہے نا اللہ کے رسول نے محمد بن مسلمہ کو روانہ کیا، پتہ چل گیا تھا، اور آپ نے کمال مہارت سے سب کو گرفتار کر لیا۔ اور جب گرفتار کر لیا تو اب یہ تو مسئلہ بن گیا نا کہ بھئی اب یا تو وہ پہلے والی بات کو مذاکرات کو جاری رکھیں گے یا ان لوگوں کو چھڑائیں گے۔ دو مسئلے ہو گئے، پہلے تو صرف ایک مسئلے پر مذاکرات ہو رہے تھے، اب مذاکرات کے دو مسئلے شروع ہو گئے۔ تو چونکہ معاملہ صلح کی طرف جا رہا تھا اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر شعائر اللہ کے احترام کی کوئی بھی چیز ہوگی تو میں مانوں گا، تو آپ نے صلح کی خاطر ان لوگوں کو معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ اور اس معافی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سراہا اور ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے پکڑا آپ نے تھا مسلمانوں اور پھر چھوڑا بھی آپ نے، لیکن حقیقت میں جس نے روکا وہ اللہ کی ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہیں وہ ذات، کَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، روکا تمہارے ہاتھوں کو ان سے، ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، کہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ کہاں پر؟ بِبَطْنِ مکہ تھا، بطن مکہ میں، اس خاص جگہ میں، مِن بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، باوجود اس کے کہ تمہیں غلبہ حاصل ہو گیا تھا ان پر، اور 70 اور 80 پکڑ چکے تھے تم، لیکن پھر بھی تم نے ان کو چھوڑا اور انہوں نے بھی تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ معنی یہ ہے کہ یہ معاملہ کہیں اور سے سیٹ ہو رہا تھا اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر سفارتکاری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مشورہ ہوا کہ قریش کے پاس راستے سے ہٹ کر مکہ پیغام بھیجا جائے کہ بھئی ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے تو نہیں آئے۔ مشورہ ہوا تو پہلے حضرت عمر کا نام آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول مجھے وہاں کتنی اذیت دی گئی ہے، تو میں مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو میری حمایت میں جو ہے نا وہ بگڑ سکتا ہو اور مجھے نہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے۔ آپ ایسا کریں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، اور وہ آپ کے پیغامات کو اچھی طرح سے پہنچا دیں گے اور کوئی زیادہ خطرہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کو بلایا گیا، آپ تیار ہو گئے اور بھیج دیا، اور ساتھ کچھ پیغامات دیے کہ کچھ وہاں کمزور مسلمان ہیں ان کو میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو کہیں ان قریب اچھے دن آنے والے ہیں، اور قریش کو کہہ دیں کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان گئے تو جلتے جلتے آپ نے جو ہے نا مقام بلتح قریش کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو
قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ جائیں، چلیں، آگے چلیں۔ تو آگے پہنچ کر الرحیق میں ہے کہ سعید بن عاص نے آپ کو مہمان بنایا، وہ میزبان بنے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ابان بن سعید نے آپ کی مہمان نوازی کی اور آپ کو اپنی سواری پر بٹھایا، مرحبا کہا، اور پھر آپ کو لے کر جو ہے نا وہ اپنے پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سربراہان قریش کو پیغامات دیے، اور اس سے فارغ ہو چکے تو کفار نے کہا کہ آج سے آپ چکے ہو مکہ میں اور مسلمان تو مشکل ہے اس سال عمرہ کریں گے، آپ آ چکے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں۔ تو حضرت عثمان نے تاریخی جواب دیا اور اس پیشکش کو ٹکرایا، کیا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف پہلے خود کر لوں۔ دیکھیں یہ ہے محبت، عشق نبی یہ ہے۔ اگر آپ کر بھی لیتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے چونکہ سفر میں معیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور معلوم ہو رہا تھا کہ یہ لوگ روک رہے ہیں، تو آپ نے بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں سفر میں جو ہے نا ساتھ رہوں اور عمرے میں پہلے ہو جاؤں، بلکہ ان کے بغیر عمرہ کرنا بھی گویا کہ عمرہ نہ کرنا ہے۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اسی دوڑ دھوپ میں تھے اور گفتگو وغیرہ چل رہی تھی، لیکن بیچ میں سے کسی نے آ کر ادھر مسلمانوں کے لشکر میں افواہ پہنچا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو شہید تو نہیں کیا، بلکہ آپ کو وہاں صرف روک کے رکھا کہ بھئی ہم آپس میں کوئی مشورہ وغیرہ فیصلہ کر لیں گے اور پھر عثمان کو جواب دیں گے، تو اس میں دیر ہو گئی تھی۔ کافروں نے آپ کو قتل کے ارادے سے روکا بھی نہیں اور نہ قتل کا ارادہ تھا، یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ پروپیگنڈا بڑا خطرناک ہوتا ہے، حقیقت سے پہلے بہت کچھ بگاڑ دیتا ہے۔ آگے بھی اس کی مثال آ رہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں بھی وہ عالم الغیب ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بتائے یا نہ بتائے اللہ کے رسول جانتے ہیں، یہ کتنی غلطی کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول خود از خود اللہ کے بتائے بغیر جانتے تو یہاں بیت رضوان ہوتا؟ یہاں تو بیت رضوان ہوا اس بات پر کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے قاتلوں سے، اور اللہ کے رسول سمجھے کہ قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس لیے تو بیت رضوان ہوا نا۔ اگر معلوم ہوتا کہ بات جھوٹ ہے، آپ بتائیں پھر بیعت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں تو بیعت جہاد بھی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں پر تو صلح کی بات چل رہی تھی۔ تو یہ جو بیعت کی یہ تب کی کہ بھئی ادھر سے صلح کی بات کر رہے ہیں، ادھر سے ہمارے بندے کو قتل کر دیا ہے جس کی افواہ ہے، تو اس کے بدلہ لینے کے لیے، حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت ہو رہی تھی۔ اور باقاعدہ آپ نے بیعت میں حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ خود سوچیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست کرتے ہیں وہ لوگ؟ لہٰذا وہ بات غلط کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی باتوں سے رجوع کریں۔ اچھا جی، پھر بیعت شروع ہو گئی اور اللہ کے رسول نے کہا کہ سب بیعت کرو، تو بیعت کے اوپر لیے سب دوڑ پڑے، اور جو ہے نا وہ اس بات پر بیعت ہوئی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے اور میدان سے نہیں بھاگیں گے، جب تک کہ رسول اللہ لڑنے کا حکم دیں گے لڑتے رہیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ ابو سنان اسد نے اس بیعت کی سب سے پہلے، جبکہ ابو سنان نہیں، سنان ہے اصل میں، انہوں نے بیعت کی، سیرت حلبیہ میں یہی ذکر ہے۔ اور حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 بار بیعت کی۔ پہلے بیعت کی، اللہ کے رسول نے درمیان میں پوچھا سلمہ بن اکوع بیعت نہیں کریں گے؟ آپ نے کہا میں نے تو بیعت کی ہے، پھر آگے بیعت کی، آخر میں پھر پوچھا آپ نے، آ کر پھر بیعت کر لی۔ یعنی ایک آدمی نے 3 بار بیعت کی، یہ بھی ناز اور پیار اور شفقت کا ایک انداز تھا اللہ کے رسول کا۔ اور پھر آپ جو ہے نا یہ اللہ کے رسول نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا ہوا تھا اور پھر اپنا ایک ہاتھ پکڑ کر فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ بیعت مکمل ہو گئی، بیعت مکمل ہونے کے بعد حضرت عثمان آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ حالانکہ اب دیکھو نا بیعت اس لیے ہو رہی تھی کہ ان کو شہید کیا گیا۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی تھا جو ہے نا منافق تھا، اس نے بیعت میں شرکت نہیں کی، اور اسی سے پتہ چل گیا جد بن قیس، اس نے بیعت میں شرکت نہیں کی۔ اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی، اور اسی بیعت کے بارے میں سورہ فتح کی یہ آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ
یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا کہ جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ایک طرف رضامندی کا اعلان کر رہے ہیں قرآن میں، اور دوسری طرف کچھ ناعاقبت اندیش لوگ ضد میں آ کر برا بلا کہتے ہیں۔ یہ 1400 تو صرف اس بیعت میں ہیں جن سے رضامندی کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ لوگ چند صحابہ کا نام لے کر کہتے ہیں، ان کے علاوہ سارے ٹھیک نہیں تھے۔ نعوذ باللہ من شرہم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔